آپ سے پہلی میری گزارش اور نصیحت یہ ہے کہ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں۔ اگر خدا نہ خواستہ وقت موت آ بھی گیا، کوئی ایسی چیز ہے بھی جو ہمیں بتلا رہی ہے کہ اب ہم نے جانا ہے، تو پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ بیٹھ کے اس کا انتظار کریں کہ یا اس کے لیے کوئی تیاری کریں۔ تو اگر میاں جانا بھی ہے، اور ویسے بھی موت تو شے ہی بڑی پکی ہے، یہ تو پکی شے ہے، یہ آئے گی ہی آئے گی، یہ آتی ہی آتی ہے۔ تو اس کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ کبوتر آنکھیں بند کر لے گا تو بلی اسے چھوڑ جائے گی۔ بلی نے جب کھانا ہے تو اس نے کھا ہی جانا ہے، اس کے لیے تیاری کریں، اپنے لیے تیاری کریں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام سے جب کوئی پوچھتا تھا نا حضور قیامت کب آئے گی، تو حضور پوچھتے تھے تیری تیاری کیا ہے؟ تو اپنی تیاری کے بارے میں سوچ، تو یہ ارادہ کر کے میرے پاس کیا تیاری ہے، اس تیاری کو تو اپنے لیے اختیار کر۔ پہلی بات وقت نہ ضائع، اور دوسری بات زندگی میں کوئی مقصد اپنی زندگی کا بنائیں۔ زندگی جن لوگوں کی بے مقصد گزر رہی ہے نا، مجھے بتلائیں، اگر میں بھی روٹی اچھی کھانے کے شوق میں سارا دن رہوں اور اچھی طرح گھومنے کے شوق میں رہوں اور اچھا کپڑا ڈھونڈ کے نیا فیشن آنے پر اس کی تیاری کرنے کے شوق میں رہوں، تو یہ کام تو ہندو بھی کر رہا ہے، یہ تو عیسائی بھی کر رہا ہے۔ میری اس کی سوچ میں کوئی فرق ہوا؟ معاذ اللہ۔ تو اپنی زندگی میں کچھ ہدف طے کریں، کچھ اہداف مقرر کریں۔ یہ سلائی مشین اربوں روپیہ لگتا ہے، کروڑوں روپیہ لگتا ہے کپڑے کی فیکٹری لگانے پہ، اس میں کام ہوتا ہے، کاروبار ہوتا ہے، اور پھر وہ بڑی مشکل سے کپڑا آگے تقسیم ہوتا ہے، پھر جو لوگ خرید کے لاتے ہیں وہ بڑا مہنگا خرید کے لاتے ہیں۔ تو اگر سلائی مشین ہی نہ ہو تو لاکھوں کروڑوں روپے کپڑے کا کوئی فائدہ ہے؟ جس بندے نے سلائی مشین بنائی تھی نا، اس نے صرف 48 سال عمر پائی ہے، 50 سال عمر نہیں پائی، لیکن ساری دنیا کو ایک تحفہ دے کے مرا ہے وہ بندہ۔ اس نے کہا جانا تو ہے تو کچھ کر کے تو جاؤں۔ دیکھیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں ایک شخص کی، صرف اس طرح کے 20 لوگ ہیں۔ میں تو اس بندے کا بھی شکر گزار ہوں جس نے یہ مائک بنایا ہے، ورنہ میں دین کی آواز آپ تک کیسے پہنچاتا؟ کیا ہم اس بندے کے شکر گزار نہیں جس نے یہ پنکھا ایجاد کیا ہے؟ ورنہ کتنا مشکل تھا گرمیوں میں نمازیں پڑھنا۔ چیزوں کو سمجھیں، لیکن ہم کچھ کرنے کا مزاج بنانا کا ذہن رکھتے، بس جان چھڑانے کا، اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں ڈانگ ٹپاؤ پالیسی۔ وہ تھوڑا سا کیا بتائیں تجھے اب بھائی، کیا کر ہائے نمایاں کر گئے، BA کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی، پھر مر گئے۔ تو نکلیں، 48 سال عمر پائی پر وہ بندہ سلائی مشین بنا کے دے گیا۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں، دیکھیں پلٹ کر، میرے رسول کریم علیہ السلام نے نا 63 سال حیات مبارکہ ظاہری طور پہ گزاری ہے۔ اگر کبھی حضور کی وہ 63 سال کی زندگی اور اس میں حضور نے 23 سال کام کیا، 40 سال میں اعلان نبوت کیا، 11 بیویاں ازواج گھر میں موجود ہیں، کسی کو شکایت نہیں، حضور کی 4 بیٹیاں نواسے نواسیاں، کسی کو شکایت نہیں کہ حضور ہمیں وقت نہیں دیتے۔ نبی پاک کے کل 1,44,000 صحابہ، امت تو گینی کوئی نہیں نہ سکتا، اتنے لوگوں کو بیک وقت ٹائم دیا، ان کی باتیں سنی۔ آپ حدیثیں پڑھیں، کسی کے گھر کھانا کھانے گئے، کسی کے انتقال پر گئے، کسی کی تیمارداری کرنے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت ساری جنگیں لڑی۔ حضرت محمد بن سلمہ فرمایا کرتے تھے کہ 3 سال تو میں نے دیکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب لوگ حج عمرہ کرنے آتے تھے تو منڈیوں میں جا کے تبلیغ کرتے تھے، اور قبول کرنا دین کی بات تو دور کی بات ہے، لوگ حضور کی بات کا سیدھا جواب بھی نہیں دیتے تھے، پر نبی پاک علیہ السلام اپنے مشن کی بات کرتے رہتے تھے۔